بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع رواه مسلم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني الى آخر الحدیث۔ عزیز طلبہ، آج حضرت ثوبان کی روایت سے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، آج کے سبق میں اسکرین پر اس حدیث کا آخری ٹکڑا الجنہ حتی یرجع رواہ مسلم، بس اتنی آ رہا، اور حدیث کا شروع والا حصہ یہ کل کے سبق کے اسکرین پر آپ دیکھیں گے تو آخر میں جو سطر ہے وہ اس حدیث پاک کا شروع ٹکڑا ہے، لہذا کل کے سبق سے آخری سطر کو ملا لیں تو آج کے سبق کے ساتھ وہ پوری عبارت ہو جاتی ہے۔ یہ مستقل پورا صفحہ ہے جو عن ابی ہریرہ سے اصل میں شروع ہو رہا، لہذا وہاں سے اس حدیث پر ابو ہریرہ پر کلام بعد میں ہوگا۔ اس سے پہلے یہ حدیث کل کے سبق میں جو آخری سطر تھا اور آج جو شروع میں دو تین لفظ آئے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ برابر جنت کے پھلوں میں جنت کے باغ میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ عیادت کر کے واپس ہو جائے۔ یہاں مطلق کسی مریض بیمار کی عیادت پر جنت کے باغ اور پھل میں ہونے کی بشارت نہیں ہے، بلکہ اخاہ المسلم یعنی مسلمان بھائی کی عیادت پر یہ بشارت ہے۔ انسانی ناطے سے تو کوئی بھی بیمار ہو اس کی عیادت کرنا مسنون ہے، ماقبل میں تفصیل آ چکی ہے، الا یہ کہ وہ ایسا کلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرنے والا، کھلے عام فسق و فجور کرنے والا، یا بدعت خرافات میں پڑھنے والا، یا اس طرح کفریہ شرکیہ عقیدہ رکھنے والا کہ وہ مسلمان کا دشمن ہو یا اس سے اسلام بدنام ہوتا ہو، تو ویسوں کو چھوڑ کر انسانی ناطے سے خواہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر ایک مریض بیمار کی عیادت کرنی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ یہاں مسلمان بھائی کی عیادت پر یہ جو فضیلت آئی ہے، یہ قید ہے ترغیب دلانے کے لیے کہ جب عام انسانی ناطے سے عیادت کرنے پر بڑی فضیلت ہے تو اپنا جو مسلمان بھائی ہے تو اس کی عیادت تو اور بدرجہ اولیٰ کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مریض بیمار ہو اس کی عیادت پر اجر و ثواب ہے، لیکن رغبت دلائی جا رہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی تو اور زیادہ فکر سے عیادت کرو، بیمار ہے بیمار پرسی کرو، اس پر تمہیں اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ غرض ہے اخاہ المسلم یا المسلم
کی قید اور اخوت، جس سے مراد اخوت دینیہ ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اپنا بھائی ہو نسلی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے، یا بھائی ہو دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، یا بھائی ہو انسانی اعتبار سے، کسی کی بھی عیادت کرے، ہر ایک کی عیادت پر بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن مسلم بھائی ہو تو یہاں تو اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا کہ مسلمان اگر مسلمان کی خبر گیری نہیں کرتا ہے تو وہ اور کس کی خبر گیری کر پائے گا۔ بہرحال حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ جب وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، لم یزل، تو برابر جنت کے باغ میں، جنت کے پھل میں ہوتا۔ خرفہ یہ اصل میں باغ کے پھل توڑنے اور چننے کو کہتے ہیں، لیکن مجاز کے طور پر مطلق باغ کو بھی خرفہ سے تعبیر کر لیا جاتا ہے، گویا کہ جز بول کر کے کل مراد ہوتا ہے۔ خرفہ اصل میں باغ کا پھل توڑنا، چننا، لیکن مجازاً جب اس سے باغ مراد لیں گے تو گویا پھل جز بول کر پورا کل باغ مراد لیا۔ یہ اطلاق الجز و ارادت الکل کے قبیل سے کہ جز بول کر کے کل مراد لیا، مجازاً باغ کا مراد لینا یہ حدیث میں زیادہ بہتر ہے۔ اب اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ برابر وہ جنت کے پھل میں، جنت کے باغ میں ہوگا، یعنی اس کی عیادت کرے، اس کے پاس اس کو تسلی دیتے ہوئے بیٹھے، تو وہ ایسے ہوا گویا کہ وہ اپنے مریض بھائی کے پاس نہیں بیٹھا ہوا ہے، جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ایسا ہے گویا کہ وہ جنت کے باغ میں بیٹھ کر کے جنت کا پھل توڑ رہا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور یہ اس کے لیے لطف اندوزی کا سامان اس وقت تک وہ عیادت میں لگا رہے، وہاں پر موجود رہے، جنت کے پھل کھانے میں مشغول ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس سے واپس اپنا گھر آ جائے۔ جنت میں عیادت پر جو اس کو انعام ملنے والا، اس کی منظر کشی اب بھی کی گئی ہے، تصویر نگاری بولتے ہیں، گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ انعام بعد میں نہیں ملے گا، ابھی مل رہا ہے، اس کے مریض کے پاس بیٹھنے، اسے تسلی دینے کو، جنت کے باغ میں بیٹھنے، جنت کے پھل کھانے کے برابر قرار دیا، رغبت دلائی کہ اگر تم جنت کا باغ چاہتے ہو، جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، تو اپنے مسلمان بھائی یا کوئی بھی کسی اعتبار سے بھائی ہو، اسلامی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، اس کی عیادت ضرور کرو۔ مریض کی عیادت پر جنت کے پھل، جنت کے باغ کا جو انعام بیان کیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مرض اور پھل میں بہت مناسبت ہے۔ مرض اور بیماری کی حالت میں اکثر و بیشتر آدمی بہت کمزور ہو جاتا ہے، پرہیز کے طور پر بہت ساری دوائیں، بہت ساری غذائیں اس کے لیے منع کر دی جاتی ہیں، لیکن اکثر مریض کو ڈاکٹر لوگ پھل وغیرہ کھانے کی اجازت دے دیتے ہیں، ہاں الا یہ کہ کچھ خاص پھل ہے جو مرض کے مناسب نہ ہو، آدمی کو اس سے نقصان ہو تو منع ہے، ورنہ عموماً مرض کی حالت میں عام غذا کھانا اچھا بھی نہیں لگتا ہے، اور پھل وغیرہ مریض کھا بھی لیتا ہے۔ تو مریض اور مرض کی مناسبت سے یہاں پھل اور باغ کا ذکر آ گیا، گویا اسی کو بولتے ہیں الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل ہے اسی قبیل کا اس کو بدلہ بھی دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد میں جو عیادت پر خرفہ جنت کی بشارت ہے، اس میں بڑا گہرا نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مریض کی عیادت کرنے اور جنت کے باغ، جنت کے پھلوں کے مستحق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ۔ جس حدیث میں قول کی نسبت
اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہو، اس حدیث کو حدیث قدسی بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے مضمون کو، یہ تو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث، لیکن حدیث کا جو آگے مضمون ہے جس میں قول کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس طرح سے ارشاد فرماوے گا، وہ آگے مضمون کے اعتبار سے وہ حدیث جو قیامت کے دن اللہ کا ارشاد، اللہ کا قول، یہ حدیث قدسی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن، اے ابن آدم، آدم کی اولاد، میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری عیادت نہیں، فلم تعودنی، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی۔ بندہ کہے گا اے رب میں کیسے آپ کی عیادت کرتا، اس کو اصل میں تعجب ہوگا، وانت رب العالمین، آپ تو سارے عالم کے رب ہیں۔ رب تربیت سے ہے، اور تربیت تدریجاً کمال تک پہنچانے کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نعمت دینا، مصیبت دور کرنا، ضرورت پوری کرنا، اور صحت دینا، مرض کا ازالہ کرنا، افاقہ کر دینا، عافیت دینا، یہ اللہ، یہ سب تو آپ کے اختیار میں ہے۔ تو آپ تو بیماروں کو شفا دینے والے، صحت دینے والے، آپ تو سارے عالم کے رب ہیں۔ سارے عالم جس میں سارے بیمار، صحیح، محتاج، مریض سب آ جاتے ہیں، جس کو جو حاجت ہے، ان سارے اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے سب کی تربیت آپ کر رہے ہیں، سب کی ضرورت آپ پوری کر رہے ہیں، اور اپنے عطا نوازش سے اسے تدریجاً کمال تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ تو غنی ہیں رب کا پاک، آپ تو صمد ہیں۔ صمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں، ہر کوئی آپ کا محتاج ہے۔ آپ تو سارے عالم کے رب ہیں، سب کے پالن ہار، سب کا پروردگار، پھر آپ کیسے بیمار پڑیں اور پھر آپ کو عیادت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بندہ کہے گا تو اس پر اللہ پاک کا ارشاد ہوگا اما عالم تھا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ اما عالم تھا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اسی طرح آگے حدیث ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، استطعمت کا، استطعم تو استطعام، یہ طعام سے باب استفعال ہے، طلب طعام کے معنی، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، یعنی میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، فلم یطعمنی، اطعام سے ہے، کھلایا نہیں تھا۔ وہ بندہ تعجب کرے گا اے رب پاک، آپ کو میں کیسے کھانا کھلاتا؟ آپ تو خود رب عالم ہیں، یعنی بھوکوں کو خود کھانا کھلاتے، آپ کیسے بھوکے ہوئے، آپ کیسے ضرورت مند ہوئے کہ میں آپ کو کھانا دیتا؟ تو اللہ پاک کا ارشاد ہوگا میرا بندہ، کیا تو جانتا نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا، وہ بھوکا تھا، تو نے اس کی بھوک نہیں مٹائی تھی، اگر تو اس کو کھلاتا، کیا تو جانتے نہیں تھا اگر تو اس کو کھلاتا، اس کی بھوک مٹاتا تو اس اپنے عمل کو میرے پاس پاتا، یعنی اس پر میرے پاس تم اجر کا ذخیرہ پاتے، میں اس کا تمہیں ثواب دیتا، یا یہ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تم جیسے کرتے، تم نے میرے بندے کو کھلایا تو میں تجھ کو کھلاتا۔ اسی طرح تیسری بات اللہ ارشاد فرمائیں گے ابن آدم، میں نے استسقیتک، یہاں بھی استسقاء یہ طلب و سقیہ کے معنی میں پیاس بجھانے، پانی کا مطالبہ کرنا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، فلم تسقنی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ وہ کہے گا اے رب میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ کو سیراب کرتا، جبکہ آپ خود رب عالم، یعنی آپ تو دوسرے پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہیں، پانی کے خالق آپ ہی ہیں، مالک ہیں، آپ کو کیا پیاس لگی، آپ کو پانی پلانے کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اللہ کا ارشاد ہوگا استسقات عبدی، کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، وہ پیاسا تھا، فلم تسقیہ، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا،
اما علمتا، کیا تجھ کو معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کو پانی پلایا ہوتا وجدت ذالک عندی، تو اس کو میرے پاس ضرور پاتا. یعنی جیسے تو میرے بندے کی پیاس بجھائے، میں تیری پیاس بجھاتا، تو نے دنیا میں پیاس بجھائی، میں آخرت میں تیری پیاس بجھاتا. مطلب یہ کہ اس پر ملنے والا اجر و ثواب میرے پاس تیرے لیے محفوظ رہتا. بہرحال اس حدیث پاک میں 3 طرح کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے پر رغبت دلائی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، تعبیر اختیار کی جا رہی ہے، بہت نرالی تعبیر، بڑا نرالا انوکھا طریقہ ہے. اس سے اللہ کا اپنے بندوں سے کس قدر تعلق ہے، غایت درجے کی محبت ہے کہ پتہ چلتا ہے. بولتے ہیں کہ جب بہت زیادہ تعلق ہو، بہت محبت ہو، تو گویا وہ محبوب کو اپنے آپ کے ساتھ شامل کرتا ہے. کہتے ہیں کہ 2 بدن لیکن ایک دل، 2 قالب اور ایک قلب ہے. من تو شدم تو من شدی، تو میں تو. تو اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ غایت محبت کا عالم یہ ہے کہ گویا اللہ نے اپنے بندے کو اپنے ساتھ اس طرح شامل فرما لیا کہ گویا یعنی میں اور تو میں فرق نہیں رہا. یہ محبت کی زبان ہے، یہ تعلق کی بات ہے کہ بندے کی ضرورت کو اللہ نے اپنی ضرورت قرار دیا. اس سے اس ضرورت پوری کرنے کی ترغیب دینا مقصود ہے، اور اس کی تعلیم تاکید کے ساتھ کرنا مقصود ہے کہ میرا بندہ بیمار تھا، تو نے عیادت نہیں کی. گویا سمجھو کہ میں بیمار تھا، میری عیادت نہیں کی. یہاں پر پہلی بات جو تھی کہ بندہ بیمار تھا، گویا میں بیمار تھا، اس کی عیادت کرتا، گویا میری عیادت کرتا. فرمایا اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. یہ پہلی بات جو تھی اس میں ہے کہ لوجدتنی عندہ، کہ مجھے اس کے پاس پاتا. اور دوسری بات جو کھانے کے تعلق سے ہے، وہاں کہا لا وجدت ذالک عندی، کہ اس عمل کو یا اس پر ملنے والے اجر و ثواب کو میرے پاس، یعنی مجھے ہی نہیں بلکہ اس پر ملنے والے اجر و ثواب کو میرے پاس پاتا. اور تیسری بات جو ہے پانی پلانے کے تعلق سے، وہاں وجدت ذالک عندی، یعنی اس کو میرے پاس پاتا، اس پر ملنے والے اجر و ثواب کو. تینوں میں فرق ہے. تینوں میں جو فرق ہے، اس فرق کی توجیہ بھی کر دی جائے گی کہ ایک جگہ لوجدتنی عندہ، دوسری جگہ لا وجدت ذالک عندی، اور تیسری جگہ وجدت ذالک عندی. پہلے ایک بات ذہن میں رکھے کہ مریض کی عادت پر جو اللہ کا ارشاد ہوا کہ اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اصل میں مریض جو ہوتا ہے بیچارہ مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور مرض کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، اور وہ بڑے غم میں ڈوبا ہوتا ہے. اس حال میں اس کا دل بڑا ٹوٹتا ہے. اب وہ جو غمگین مریض ہے جس کا دل شکستہ ٹوٹا ہوا، اس کے پاس اگر عیادت کو جاتا تو اللہ نے کہا مجھے اس کے پاس پاتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تو ٹوٹے دل کے پاس ہی ہوا کرتا ہوں، تو اگر اس کے پاس جاتا تو میں اس کے پاس ہوتا، گویا اسے نہیں بلکہ مجھے تو پا لیتا. اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، کہ میں ایسے دلوں کے پاس ہوتا ہوں جو دل میری وجہ سے ٹوٹتا ہے. مریض کا دل بھی میری وجہ سے ٹوٹا کہ مرض میں نے دیا، اور اس پر وہ رضا بالقضاء کے طور پر راضی ہے اور تکلیف کو اٹھا رہا، صبر کر رہا ہے.
گویا میری وجہ سے اس کا دل شکستہ ہو گیا اور میں شکستہ دل کے پاس ہوا کرتا ہوں، اس لیے فرمایا لوجدتنی عندہ، کہ تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ بہرحال یہ تین باتیں تھی، ایک تو مریض کی عادت، ایک تو بھوکے کو کھانا کھلانا، ایک پیاسے کو پانی پلانا، لیکن تینوں جگہ جو اجر و ثواب ملتا ہے اس اجر و ثواب میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تینوں جگہ انعام کی جو تعبیر ہے وہ الگ الگ ہے۔ عیادت کرنے کی صورت میں کہا تھا لوجدتنی عندہ، کہ تو مجھے اس کے پاس پاتا، اور کھانا کھلانے کے سلسلے میں کہا تھا لوجدت ذالک عندی، کہ اس کو یعنی اس عمل کو یا اس اجر و ثواب کو میرے پاس پاتا، اور پانی پلانے کے تعلق سے کہا تھا وجدت ذالک عندی۔ معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت کرنا یہ بڑا عمل ہے، زیادہ بڑا عمل ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہے، اس لیے اس پر جو ثواب ملے گا وہ بڑا ثواب، بڑا انعام۔ گویا ثواب نہیں مل رہا، ثواب دینے والا ہی مل جا رہا۔ اللہ فرماتے انعام کیا ملے گا، میں جو انعام دینے والا ہوں وہی تم کو مل جاؤں، میں ہی تمہارے پاس ہوں گا، تم مجھے پالو گے۔ اور اس سے دوسرے نمبر پہ کھانا کھلانا ہے، لہٰذا اس پر فرمایا کہ میں تو نہیں ملوں گا، البتہ میں تجھے اس پر انعام دوں گا، یعنی فرق مراتب ہے ثواب میں، میں تجھے انعام دوں گا، تو اس کو میرے پاس پائے گا، یعنی اس پر اجر و ثواب اور میری رضا، میری خوشنودی وہ تو میرے پاس سے حاصل کر سکے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وجدت ذالک عندی، چونکہ پانی پلانے کا درجہ اور نیچے ہے، اس میں زیادہ مشقت بھی نہیں، پانی مفت میں ہے پلا دیا، لیکن اس پر بھی اجر و ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس کا درجہ چونکہ پہلے سے دوسرے سے بھی نیچے ہے، لہذا دوسرے میں لا وجدت کہا تھا، لا تاکید کے لیے، اور یہاں مطلق وجدت ذالک، کہ تو اس کو پائے گا، گویا اس پر جو اجر و ثواب ملے گا اس کا درجہ پہلے دونے سے اور نیچے کا۔ تو ثواب میں فرق مراتب کو بیان کے لیے، درجہ کے فرق کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کی انعام کی تعبیر آئی ہے الگ الگ۔ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی اور دوسرے ایسے مقامات پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی صفات بیان کی جا رہی ہے، ایسے احوال جیسے اللہ کا کہنا میں بیمار، میں پیاسا، میں بھوکا، تو یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں ہم اس کی زیادہ تحقیق میں نہیں پڑیں گے، اصل میں نقطہ تو بیان کیا کہ بندے کی بیماری کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، بندے کی بھوک پیاس کو اپنی طرف منسوب کیا، یہ بندوں کی محبت اور غایت تعلق کی بات ہے، یہ تو ایک نقطہ اور ایک حکمت ہے اس طرح کی تعبیر کی، ورنہ اصل جواب یہ ہے کہ جو صفات اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہیں اور اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں، جیسے اللہ کے لیے ید آوے، اللہ کے لیے وجہ بولے، تو جیسا مناسب موقع محل وہ معنی ظاہری نہیں بلکہ کچھ اور دوسرے معنی مراد لیں گے، لیکن وہی مراد لیں گے جو ما یلیق بشانہ، اللہ کی شان کے لائق ہو، تو اللہ کے شان جو کچھ بھی ہے وہ مراد لے لیں گے، یا یہ کہہ دیں گے کہ بھائی اس کی صحیح مراد کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لہٰذا اللہ کے علم میں ہے، اس کے بارے میں زیادہ خود غرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہاں تین باتیں جو بیان کی گئی ہیں، مریض کی عیادت اور بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا، اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ملنے والے اجر و ثواب سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔